میں نے کتاب میں پڑھا تو میرا بھی دل چاہا کہ میں اس وظیفے کو پڑھوں، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھا، ایک دن رات کو خواب میں تشریف لاتے ہیں حضور کہ خالد آپ اس کو پڑھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جی حضور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا ہمارا اجازت ہے پڑھو۔ ہم پڑھنے لگے۔ وہ 6 مہینے گزرے، نئے نئے مرید تھے، اور نیا نیا مرید ہوتا ہے نا، بیچ میں رول گولڈ کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر۔ اپنے شیخ کے پاس گیا میں، تو کبھی یہ ہوا میری 27 سالہ غلامی اپنے شیخ کے ساتھ۔ 27 سال کے بعد مجھے اپنے شیخ کا عرفان ہونا شروع، اور یہی میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے اپنے شیخ کا عرفان کرا۔ جسے اپنے شیخ کا عرفان ہو جاتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور جسے اللہ کے رسول کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اسے اللہ مل جاتا ہے۔ شیخ بنایا اسی لیے تھا کہ اللہ چاہیے، یاد رکھے یہی وہ طریقہ ہے۔ تو جب میں برابر میں بیٹھا تو میں نے کبھی زبان سے نہیں کہا حضور سے، ہم دل میں سوچتے تھے حضور اس کا جواب دیتے۔ میں برابر میں بیٹھا ہوں اور میں نے دل میں کہا کہ حضور میں اس وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت چاہیے۔ تو سرکار نے ایک دم میری طرف چہرہ مبارک کیا اور مجھے کہا کہ بالکل۔ تو اتنے میں کسی صاحب نے کوئی سوال کیا تھا تو میں بیچ میں لٹک گیا کہ اس کو جواب دیا یا مجھے جواب، پھر میں نے کہا آج زبان سے ہی پوچھ لو۔ میں نے کہا حضرت ابھی اتنا ہی لفظ میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا حضرت میں یہاں تک پہنچا تو پیر صاحب فرماتے ہیں بابا میں آپ کو آ کے اجازت نہیں دیا تھا کہ وظیفہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے اچھا موضوع کوئی نہیں ہوگا کہ جب میں بیعت ہونے گیا، میں ٹی وی کے لیے بھی کچھ کام کرتا تھا، شو بزنس کا میں بھی آدمی رہا ہوں، تو کمرشل فلمیں بھی کری ہیں۔ بات یہ کہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ اللہ والوں کو سمجھتے ہیں آج یہ سب سے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے نہ اسٹیٹس ہوتا ہے۔ بابا اللہ والوں کے پاس سارے اسٹیٹس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ سبحان اللہ۔ جو فقیر ہوتے ہیں وہ بادشاہی کے گر سکھا دیتے ہیں۔ تو مجھے لے کر مرغوب احمد صدیقی ایک تھا، کہنے لگا بھائی شاہ صاحب چلو کہیں، تم مرید کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا بھائی کہیں جاتے ہیں، کہیں کسی کی شکل پسند نہیں آتی، پتہ چلا بھائی میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو بابا جی کبھی اسکول نہیں گئے تو وہ مجھے کیسے فزکس اور کیمسٹری کا جواب دے دیں گے۔ اور پھر کہیں پتہ چلا بھائی پیر صاحب کہا بھائی وہ تو ادھر ان کی جھگی ہے، اگر وہ خود جھوپڑی میں رہتے ہیں مجھے کیسے کوٹی دے دیں گے؟ بھائی مجھے تو کوٹی چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے مجھے وہ شیخ عطا کیا کہ سلطان برونائی بھی جو دنیا کا امیر آدمی ہے وہ میرے شیخ کا مرید، اور 10 کروڑ میرے شیخ کے مرید ہیں۔ کمال یہ ہوتا کہ میرے سامنے میرے شیخ کو کوئٹہ شریف کے اندر ایک شخص آیا، اس کے بریف کیس کے اندر 22 لاکھ روپے تھا اس وقت، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 22 لاکھ روپیہ اس نے شیخ کی خدمت میں پیش کیا۔ پیر صاحب نے ایک ہاتھ سے بریف کیس بند کرا، بابا اپنا بیوی بچوں کے واسطے رکھو، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ لیکن اسی دن سکر سے ایک حکیم صاحب آئے جنہوں نے ایک شہد کی بوتل، ہنی کی بوتل دی اور 15 روپے نذرانہ دیا۔ میرے مرشد نے وہ 15 روپے لے لیے اور 1.5 گھنٹے تک ان سے اس طرح ہنس ہنس کے باتیں کری، پتہ نہیں کیا خزانہ دے دیا مجھے۔ یہ تھا میرے مرشد کا کمال۔ تو جب مرید کے لیے تو میں اپنے گھر آیا، میں نے لوگوں سے کہا بھائی اب ہمارے پاس مت آیا کرو، ہم تو خود غلام ہونے جا رہے ہیں کسی کے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کہ کس کے مرید ہو رہے ہیں؟ وہ ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے میں نے نام لیا، وہ کہنے بھائی بڑے امیروں کے پیر ہیں، ان کے تو پریزیڈنٹ آتے ہیں، منسٹر آتے ہیں، تم غریب آدمی کی کہاں دال گلے گی وہاں؟ اور وہ جو ان کا پرائیویٹ روم ہے نا اس کے اوپر تو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، وہ بڑے امیر پیر ہیں۔ مختصر کر کے سنا دیتا ہوں، میرے دل میں بھی بات، میں نے کہا بھائی ہمیں تو مولویوں نے بڑا بتایا اللہ والے بڑے سادے ہوتے ہیں، لیکن یہ میں بھول گیا کہ نجم الدین کبریٰ کے گھوڑے سونے کی چینوں سے باندھے جاتے تھے، کیونکہ میں تصوف میں آیا نہیں تھا اس وقت تک۔ لیکن یہ کہ جو پڑھا دیا گیا تھا، جو مسجدوں میں ہم نے سنا تھا، ہمارے دل میں بھی کہ بھائی اللہ والے بڑے سادے ہوتے ہیں، یہ کیسے؟ تو جب جو مریدی کا دن تھا ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں، 1 بار 2 بار وہ میرا پیر بھائی کہتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ شک آ گیا، جس کے دل میں شک آتا ہے میرے مرشد کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے استغفار پڑھی، مجھے آج تک یاد ہے کہ پیر کا دن تھا، عصر کا ٹائم، ہم نے کہا نہیں چلو آج ہم سے مرشد ضرور ملیں گے، دل صاف ہو گیا تھا۔ پہنچے حضور کے، مختصر یہ کہ حضرت نے اندر بلایا،
تو ہمارے دماغ میں تھا کوئی بڑا ایسا پگڑ باندھے ہوئے، کوئی نیچے فرشی نشست ہوگی، کوئی مٹی چاپی پیر صاحب کی کر رہا ہوگا، کوئی پان کھا رہے ہوں گے، کچھ اس طرح. لیکن کچھ نہیں، بڑا ماڈرن سا ایک ڈرائنگ روم تھا جیسے ڈیفینس میں کراچی میں. وہاں ہم گئے، بٹھا دیا، خدام نے چائے لا کے رکھی. ابھی حضرت اندر نہیں آئے. تو میں آج بتا دوں، ایک آیت کا عامل تھا کہ ابھی بھی بتا دیں گے، آپ کو بھی بتا دیں گے، استعمال کر کے دیکھیں کہ جب کوئی کام نہ کرے اس کے بعد 3 بار پڑھ کے پھونک دو، وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. تو مجھے راستے میں وہ ڈرا رہا تھا، بھائی پیر صاحب ہر کسی کو مرید نہیں کرتے. تو میں بڑا، اب سوچ لیں کتنا کم علم آدمی ہوگا کہ میں نے جلدی جلدی وہ آیت پڑھ لی کہ پیر صاحب پہ پھونکیں گے تاکہ مجھے مرید کر لیں. اچھا، اب پیر صاحب جیسے ہی سامنے آئے، اور پیر صاحب کی عادت یہ تھی، سنت کے پہلے سلام کرتے تھے، اس سے پہلے کا کوئی مرید سلام کرے خود حضور کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. پیر صاحب اپنے کرٹن سے باہر نکلے، السلام علیکم، زور سے سلام کیا. میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا. جب میں نے وہ نورانی چہرہ دیکھا، میرے مرشد کا، شیخ کا چہرہ ایسا تھا جیسے وائٹ سنگ مرمر کے اندر بلب جلا دو تو کیسی روشنی، اور یہ لائٹیں بند کر دو تو ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے روشنی رہتی ہے. میں نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا. تو میں چائے کا کپ بھی ایسی ہے، کھڑا ہونا بھی بھول گیا. وہ میرا جو ساتھی تھا اس نے کونی ماری کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، مجھے ہوش نہیں. اور پھر ایسا لگا وہ چند قدم چل کے جو آئے کہ بس اگر انہوں نے مجھے مرید نہیں کرا تو میں مر جاؤں گا. سرکار اپنی جگہ آ کے بیٹھتے ہیں. بڑی بڑی باتیں ہوئی. امریکہ 40 اسٹیٹ میں بابا ہمارا مرید ہے، ہالینڈ میں اتنا مرید، ہمارا UK میں اتنا مرید، بڑی بڑی باتیں. پھر حضور مجھے جبہ دکھاتے میں، بابا یہ جو میں جبہ پہنا یہ 1962 کا ہے، اور یوں جیب میں آٹا، بابا یہ ہمارا جیب بھی پھٹا ہوا، اس میں سوراخ ہے، اس میں ہے کچھ نہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں مجھے دیکھ کے، بابا جو ہمارا پرائیویٹ روم ہے، دیکھیں وہی بات مجھے کیا سنایا گیا تھا کہ سونے کا پانی چڑھا ہے. پیر صاحب میری طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، بابا جو ہمارا پرائیویٹ روم ہے، ہمارا جو بیڈ روم ہے، اس کے اندر جو پردہ لگایا وہ 20 سال پرانا ہے، 3 دفعہ دھلایا، کوئی سونے کا دیوار نہیں، کوئی سونے کی دیوار نہیں ہے. جو میں نے اپنے دل میں سوچا تھا وہ شیخ نے سامنے بیان کر دیا. مختصر بیان کرنے کا یہ، میرے شیخ کا کمال یہ 10 کروڑ مریدوں میں کہ میرے شیخ اللہ رسول کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. جو 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا وہ تہجد پڑھنے لگتا ہے، جو تہجد پڑھنے لگتا ہے وہ 4 اشراق بھی پڑھنے لگتا ہے، نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے. اور آخری جو جملہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر فرض کے سنت نہیں ہوتی. کیا ہے؟ یاد کر لیں، بغیر فرض کے سنت نہیں ہے کہ سارے فرائض چھوڑ دیے. ہاں بھائی سنت داڑھی رکھنا سنت ہے، 4 شادیاں کرنا سنت، ساری سنتیں کر رہے ہیں، میٹھا کھانا سنت ہے، یہ نہیں چلے گا. بغیر فرض کے سنت نہیں، اور بغیر سنت کے نوافل نہیں کہ ساری سنتیں چھوڑ دی، نفل بڑا پڑھتا ہوں میں، یہ بھی نہیں چلے گا. بغیر سنت کے نفل نہیں ہے، اور بغیر نوافل کے اللہ کا قرب نہیں ہے. اگر اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت کرو، اور بغیر مجاہدے کے اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. جب تک اپنے آپ کو مجاہدے کی بھٹی کے اندر رگڑو گے نہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.